اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ کبھی بھی ایک دن یا 2 دنوں میں یا 3 دنوں کے عمل سے اسم اعظم نہیں مل سکتا۔ اسی طرح 2-4 دن کے عمل سے ہمزاد یا جن کو قابو نہیں کیا جا سکتا۔ تسخیر کے تمام اعمال کی کامیابی کے لیے پہلے اپنے اندر کچھ خوبیاں، کچھ صلاحیتیں پیدا کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر یکسوئی یعنی کنسنٹریشن کو بہتر بنانا ہوتا ہے، غصے پر قابو پانا ہوتا ہے یعنی قوت برداشت کو بڑھانا ہوتا ہے، پاکیزہ اور صاف ستھرا رہنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اسم اعظم حاصل کرنے کا مکمل پلان دینے لگا ہوں۔ اگر آپ اس پلان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ 40 دنوں میں آپ کو اسم اعظم حاصل ہو جائے گا۔ بعض صورتوں میں 3 مہینے، 6 مہینے یا 1 سال تک بھی لگ سکتا ہے۔ اسم اعظم حاصل کرنے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اب 5 نکات پر مشتمل مکمل پلان سن لیجئے۔ یہ پلان اعلیٰ روحانی درجات حاصل کرنے کا فارمولہ ہے۔ یہ پلان آپ کی کایا پلٹ دے گا اور آپ کو بلند روحانی مقامات سے آشنا کر دے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ صاف ستھرے رہیں، پاکیزگی اور طہارت کا خاص خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہیں، گالیاں دینے سے اور گھٹیا قسم کی بازاری گفتگو کرنے سے سخت پرہیز کریں۔ جس منہ سے، جس زبان سے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لینا ہوتا ہے، اللہ کا پاک کلام پڑھنا ہوتا ہے، اسی زبان سے اگر گالیاں بکیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو کسی بھی روحانی ترقی کی امید رکھنا بے وقوفی ہوگی۔ کسی بھی غلیظ اور گندے انسان کے بارے میں جسے اپنے جسم کو ڈھانپنے تک کا شعور نہ ہو، یہ سمجھنا کہ وہ کسی روحانی مقام پر فائز ہے، بہت لا علمی اور جہالت والی بات ہے۔ میں ریپیٹ کر دوں، یہ انتہائی ضروری اور بنیادی بات ہے کہ صاف ستھرے رہیں، پاکیزگی اور طہارت کا خاص خیال رکھیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ جب بھی غصہ آئے، جب بھی دل میں کسی کے لیے نفرت کے جذبات ابھریں، جب بھی حسد محسوس ہو تو چند بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد دوسرے وظائف و اذکار کے ساتھ 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی لازمی پڑھ لیا کریں۔ سارے دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کے طور پر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تیسرے کلمے کا ورد کیا کریں۔ روحانی ترقی حاصل کرنے کے لیے تیسرے کلمے کا ورد بہت مؤثر ہے۔ اس کلمے کے ورد سے آپ کے ارد گرد ایک نورانی حصار قائم ہو جاتا ہے جو روز بہ روز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ کو غصے، نفرت، حسد اور دوسرے شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، عاجزی اختیار کریں، دکھاوے اور نمائش سے پرہیز کریں۔ اس ویڈیو کے آخر میں ایک واقعہ بیان کروں گا جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دکھاوے، نمائش اور غرور کی وجہ سے انسان اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے۔ اب ایک دعا سن لیں اور اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو ہر نماز میں تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کے ساتھ کم از کم 3 بار پڑھا کریں۔ اسی دعا کو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 100 مرتبہ اطمینان اور تسلی کے ساتھ پڑھا کریں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں۔ الحمدللہ کہنا اپنی عادت بنا لیں۔ وقت پر شوق کے ساتھ نماز ادا کیا کریں۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل ادا کرنے کو خاص اہمیت دیں۔ نوافل پڑھنا اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں جو دعائیں آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر پڑھنے کے لیے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کی پابندی کریں۔
مثال کے طور پر سفر پر جائیں تو دعا پڑھیں، بیت الخلاء میں جائیں تو دعا پڑھیں، بیمار کو دیکھیں تو دعا پڑھیں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد 66 مرتبہ یہ کلمات اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے آپ کو اسم اعظم عطا کر دیں گے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تعداد کا خیال رکھنے کے لیے 66 دانوں والی تسبیح بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کلمات پڑھنے کے دوران میں یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رحمت کا نور آپ پر برس رہا ہے۔ اس میں ایک چھوٹ یا ایک رعایت یہ ہے کہ اگر کبھی اندیشہ ہو کہ صبح تہجد کے وقت پر نوافل ادا نہیں کر پائیں گے تو تہجد کے نوافل عشاء کی نماز کے بعد ادا کر کے 66 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس پلان پر باقاعدگی سے عمل کرنے پر آپ کو خواب میں یا جاگنے کے دوران میں کوئی بزرگ اسم اعظم عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی ہر بات پر خاص توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں آپ کو عام سی لگیں، معمولی لگیں، لیکن اس ویڈیو میں بتائی گئی ہر بات کی خصوصی اہمیت ہے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے پلان پر عمل کرنے کی اور کلمات کو پڑھنے کی سب کو عام اجازت ہے۔ کسی قسم کی رجعت یا الٹے اثر کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ اگر کسی شخص پر کسی عمل یا وظیفے کی وجہ سے کوئی منفی اثر ہو گیا ہو تو اس پلان پر عمل کرنے سے چند دنوں میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب ایک واقعہ سن لیں۔ کالج میں ایک پروفیسر صاحب ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، وسیع المطالعہ ہیں، تصوف و روحانیت سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے اس پلان پر عمل کیا۔ عمل کے 5ویں مہینے میں ایک شادی کی تقریب میں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ ان بزرگ نے بعد میں ایک دن پروفیسر صاحب کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور اسم اعظم عطا کر دیا۔ پروفیسر صاحب بہت خوش تھے۔ انہیں اسم اعظم کی کرامات اور روحانی اثرات کے کئی تجربات ہوئے۔ کچھ لوگوں کی مشکلات کا حل بھی کیا۔ پھر ہوا یہ کہ ضروری وظائف و اذکار میں سستی برتنے لگے، طبیعت میں خود پسندی اور غرور آ گیا۔ آخر کار انہیں جو اسم اعظم عطا کیا گیا تھا اس کی قوت اور تاثیر ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں، تکبر، غرور اور خود پسندی جیسی بیماریوں کے ہوتے ہوئے آپ روحانی معاملات میں بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ میں نے ہر نقطہ اچھی طرح بیان کر دیا ہے، پھر بھی اگر کسی بات کی وضاحت درکار ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔